نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الحمد لولي والصلاة على نبي كان عليا في درجاتي حسنا في صفاتي معين الإسلام والمسلمين في حد ذاتي قطب الدين في أحكامي فريد الدين في أنواري نظام الدين في أبراري صمدا في مرضاتي مصباحا في زجاجتي محمدا في محامدي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، جو حضرات یہ موبائل کھولے ہوئے ہیں، میری ادب سے گزارش موبائل بند کر لیجیے اور اللہ توفیق دے تو دل کا دروازہ کھول دیجیے. آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ موبائل میں قید کرنے کی نہیں ہے، یہ دل میں قید کرنے کی اللہ. اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج آپ مجھ سے جس تقریر کی امید لگائے ہوئے ہیں وہ تقریر آج آپ کو نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. مجھے الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا فیضان اور بالخصوص میرے پیر و مرشد سبحان اللہ حضور اکبر المشائخ کا کتنا کرم ہے یہ تو میں ہی جانتا ہوں، سبحان اللہ. ورنہ میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس ان کا فیضان ہوتا ہے تو میں تھوڑا بول لیتا ہوں. اور یہ فیضان جب سے میں نے شروع کیا تقریر کرنا جب سے ہے، انشاءاللہ یہ ہمیشہ فیضان جاری رہے گا انشاءاللہ. میں حقیقت بول رہا ہوں، میں صرف ان کے فیضان پر بولتا ہوں ورنہ میرے پاس کچھ نہیں. میں جب تقریر کرنے بیٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اسی طرف لو لگاتا ہوں، حضور اب کرم آپ فرمائیں، بولنے بیٹھ جا رہا ہوں. مجھے الحمدللہ دونوں طرح کی تقریر کرنا آتی ہے، دونوں طرح. ابھی آپ کہو تو میں ایسی تقریر کر دوں گا انشاءاللہ کہ آپ ایسے نعرے لگاؤ گے شامیانہ پھٹ جائے گا. وہ تقریر کرنا مجھے آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں لوگوں نے نہ سنی ہو مگر آتی ہے. جی بے شک. اور ایک تقریر وہ جو آج میں کرنے جا رہا ہوں
کریں۔ ابھی مولانا حسین صاحب تقریر فرما رہے تھے اور ایک بڑی اچھی بات کہی، حالانکہ یہ باتیں سننے کو ملتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تھا میں آپ سے نہیں کہوں گا نعرہ لگاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ایک ہمارا شعراء کا اور خطبہ کا ایک مزاج بن گیا، دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ لیکن میں اسی علاقے میں کہیں تھا، تقریر کر رہا تھا، جلسے میں تھا، ایک بہت بڑے خطیب موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو۔ جو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا اس کے ہاتھ کبھی بیکار نہیں ہوگا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ استغفر اللہ، ہاں لغو نہیں ہو کے ایسے میں آپ دیکھیں، برا مت مانیے گا، یہ اسٹیج پہ بھی ہمارے علماء حفاظ ائمہ بیٹھے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے۔ دیکھیے آج ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ مقصد ہمارے بزرگوں نے جو جلسے شروع کیے تھے کس مقصد سے کیے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہی مقصد۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ نے ہزاروں جلسے سنے ہوں گے، آپ تک کتنا اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا؟ آپ بتائیے۔ ہمارے یہاں ایک تو دیکھیے، ایک تو ہمارے یہاں جلسہ عشاء کے بعد فوراً شروع نہیں ہوتا، بلکہ 10 بجے سے پہلے جلسہ شروع نہیں ہوتا، لیکن پھر اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے نعت خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کہیں بیچارے خطیب کا نمبر آتا ہے، اور وہ بھی بیچارہ خطیب آیا، اس نے ادھر کی وہ چلا گیا۔ حقیقت بولوں، اکثر خطبہ کا یہی حال ہے، سب کی نہیں، اکثر خطبہ کا یہی حال ہے۔ اس لیے ہمارے جلسے بیکار اور بے مقصد ہو کر رہے، ایک درجن شعراء کی تعداد، اللہ بھئی اگر 1 درجن شاعر ہی بلانا تو مشاعرہ ہی کر لیجیے، جلسہ کیوں؟ یا تو صرف مشاعرہ کیجیے یا صرف جلسہ کیجیے۔ اور ہمارے شعراء ہمیں معاف فرمائے، بہت ادب سے کرو، معاف فرمائے۔ ہم یہ کہتے ہیں صاحب نا پڑھنا حضرت حسان کی سنت، میں مانتا ہوں، مگر کوئی مجھے یہ بتائے حضرت حسان نے جو نا پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، وہ ترنم سے پڑھی تھی یا تہج سے؟ اب بتائیے مجھے آج تک نہیں ملا ترنم سے پڑھی، اور میں اس سے انکار بھی نہیں کرتا ہوں، مگر ایسی ترنم سے نہیں پڑھی ہوگی جیسے آج ہمارے شعراء پڑھتے ہیں۔ معاف کرنا شعراء، سبحان اللہ کہو، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، یہ کہو ماں سے سچی محبت ہوگی تو ہاتھ اٹھاؤ گے۔ کیا سب آپ نے بلا وجہ باتیں بنا رکھی ہیں؟ کیوں قوم کو آپ بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں بنا رہے ہو؟ اس طرح آپ داد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خود تو ہم نے شاعر کیا بلکہ خطبہ بھی ایسے دیکھے ہیں جو تقی کم ناز زیادہ پڑھتے، ہاں تقی کم ناز زیادہ پڑھتے۔ ایک جلسے میرا اتفاق ہو گیا تو میں نے کہا حضرت بتائیے اگر آپ نہ پڑھیں گے تو بیچارے یہ شاعر کیا کریں گے؟ مگر آپ ہی پڑھ دیں گے، آپ کا کام تو تقی کرنا ہے، نہ پڑھنا تو ان کا کام ہے۔ اور اس کے بعد نہیں ادھر سے اٹھو ادھر سے اٹھو، آپ لوگ آتے ہو اچھا لگتا ہے، یہ کیا تماشے ہیں؟ ہمارے جلسے بیکار بنا تھا۔ بزرگوں نے کس مقصد سے شروع کیا تھا، آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج میں حقیقت بتا رہا ہوں، بہت جلسوں میں شرکت کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے علاقے میں 1 2 سال 4 سال میں آ جاتا ہوں، بہت شرکت کرتا ہوں، بیٹھے ہوئے لوگ پوچھیے گا، مگر میں ایسے جلسے پسند نہیں کرتا ہوں کہ جہاں 2 بجے 2:30 بجے آپ میں نمبر آئے تقریر کرنے کا۔ میں اسی لیے آپ سے بتا دوں، وہ تقریباً 24 گھنٹے زیادہ ہو گئے کھانا کھائے ہوئے، کل مغرب بعد کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، میں کہ نہیں اب میں اسٹیج پر جاؤں، کھانا نہیں کھانا۔ کیوں؟ 10 بج چکے تھے، وہ تقریر شروع نہیں ہوئی،
آپ حیرت کی بات، حالانکہ 10 بجے ایک تقریر ہو جانا چاہیے تھی، ہو جانا چاہیے تقریر 9 ساڑھے 9 بجے جلسہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد اب ہوتا کیا ہے کہ 12 بجے تک نعت خوانی ہوئی. اب جب پیغام دینے کا وقت آیا کسی خطیب کے تو معلوم آدھا مجمع چلا گیا اور جو بچا وہ سو رہا. اب ان تک پیغام کیسے پہنچے گا، کیسے پہنچے گا؟ میں آپ سے سب کو بتائیے کہ آپ نے جلسوں میں یہ سنا ہے کہ نماز پڑھو؟ نہیں سنا ہوگا. روزہ رکھو؟ نہیں. جھوٹ نہ بولو؟ نہیں، یہ نہیں سنا ہوگا. نہیں، آج یہ سننے کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. کیوں؟ اگر ہم یہ کہیں گے تو پبلک جو ہے نعرے نہیں لگائے گی، سبحان اللہ نہیں کہے گی. اس لیے مقرر جو ہے، مقرر جو خطیب ہے وہ کیا کرتا، وہ عوام کا مزاج دیکھتا، عوام کا مزاج کا یہ کیسی تقریر چاہتی ہے جس میں نعرے لگے وہ. مگر یاد رکھیے گا، توجہ اسٹیج والے علماء قائی صاحب آپ کی توجہ دیکھیے، ایک خطیب صرف خطیب نہیں ہوتا ہے بلکہ قوم کا طبیب بھی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. خطیب نہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب آستانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف خطیب نہیں بلکہ طبیب بھی ہوتا ہے. اور طبیب کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مریض کے مرض کو دیکھ کر دوا تجویز کرے. اگر شوگر ہے اور وہ کہہ رہا کہ ہمیں رسگلہ چاہیے تو کیا طبیب اس کی اجازت دے گا کہ اس کو رسگلہ کھلایا جائے؟ نہیں، یہ مریض کے مرض کے خلاف ہے. اور ہمارا حال یہی ہے، جیسے شوگر کا مریض رسگلہ مانگ رہا ہے ہم اس کو رسگلہ دیے جا رہے ہیں، رسگلہ دیے. یہ طبیب صحیح ہوگا؟ یہ ڈاکٹر صحیح ہوگا؟ نہیں. ڈاکٹر وہ ہے، طبیب وہ ہے، طبیب وہ ہے کہ جیسی ضرورت ہے. آپ غور کیجئے گا، میں ایک بات غور کیجئے گا. ہمارے ہاں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ. اب یقین جانا، میں نے مہاراشٹر گجرات میں بہت سے جمعہ ادا کیے ہیں، اور ایک جگہ تو میں دیکھا امام صاحب جمعے کے تقی میں نہ پڑھ رہے تھے. میں نے حیرت ہے. اب غور کیجئے، جمعے کا دن ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی نہا دھو کے آتا ہے، 20-25 منٹ کا خطاب ہونا، ذہن بھی خالی ہے، پوری توجہ ہوتی ہے. اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو قوم کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، مگر نہیں، وہ بھی ہماری تقدیر ہے. اس لیے میرے محترم، میرے آپ سے گزارش، اپنے جلسوں کا مزاج بدلو، جلسوں کا مزاج بدلو. جلسے عشاء بعد جلدی شروع کرو اور 12 بجے تک ختم کرو. ہوتا کیا ہے، جلسہ 4 بجے تک چلتا ہے اور جب 4 بجے ختم ہوا آدمی جا کر سو گیا. اور فجر کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ بولو بولو. اس جلسے کا کوئی فائدہ ملا؟ نہیں ملا. ہو رہی دھڑلے سے ہو رہا، دھڑلے سے، کوئی فائدہ نہیں. بھئی آپ بتاؤ، جلسہ سننا، جلسہ کرنا ضروری ہے یا وقت پر نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ نماز ضروری ہے، توجہ نہیں، توجہ نہیں. اور یہی باتیں جب میں کہتا ہوں تو بہت سے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. بہرحال ان کی مرضی کے خلاف ہوں، مگر جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ میں یہاں بھی کہوں گا، کہیں اور موقع آیا تو انشاءاللہ وہاں بھی. حق بات سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے آج آپ یہ دل سے نکال دیجئے کہ میں آج تقریر آپ کے مزاج کی کروں گا. آج تقریر میرے مزاج کی ہوگی، میرے مزاج کی. بولو سنو گے؟ بولو سنو گے؟ جو نہ سنے، جس کو نہ سننا ہو، میں ابھی لائٹ بند کرواتا ہوں، خاموشی چلے جاؤ. میں وہی کروں گا آج جو کربلا کے میدان حسین نے کیا تھا کہ اندھیرا ہے، جس کو جانا ہو چلا جائے. وہی کرو، وہی کرو. سب کو سننا ہے، سنو سنو، اور اپنے دل کے دروازے کھولو اور دل میں اپنی اس بات کو محفوظ کرو. دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں
وہ میری بات نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ اس گفتگو پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی آپ کی کامیاب ہوگی۔ آئیے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ اے ایمان والو، کون ہے ایمان والا؟ کس کو کہتے ہیں ایمان والا؟ آپ پوچھو گے تو جواب ملے گا، ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہو، جو رسولوں کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتا ہو، جو یوم قیامت کو مانتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان والا۔ سچ ہے، ان چیزوں کا اقرار کرنے والا ایمان والا ہے، مومن ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، ان چیزوں کو مان لینے سے آپ مومن تو ہو جاؤ گے مگر مومن کامل نہیں بن سکتے، ایمان مکمل نہیں ہوگا تو اب مومن کامل کیسے بنو گے؟ ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو اسی سے پوچھا جائے کہ جس نے ہمیں ایمان دیا ہے، جس نے ہمیں قرآن دیا ہے، جس نے ہمیں رمضان دیا ہے، اے آقا کائنات آپ بتائیے ہمارا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ تو میرے آقا شاہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کامل کب ہوگا؟ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں ہوگی، سچی محبت۔ اور یاد رکھو، ابھی بابی شریف آنے دو، کیسی ہماری قوم نعرے لگاتی ہے، رسول کا دامن نہیں چھوڑے، لگاتے ہیں کہ نہیں؟ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے یہ نعرہ لگانے سے پہلے ذرا ہاتھ دیکھو، اس میں رسول کا دامن ہے بھی یا نہیں؟ پہلے دیکھو دامن ہے بھی یا نہیں جو چھوڑو گے نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ہاتھ میں صحیح معنوں میں رسول کا دامن ہوتا تو ہماری نمازیں نہ چھوٹتی، ہمارے روزے نہ چھوٹتے، ہمارا حج نہ چھوٹتا، ہماری زکات نہ چھوٹتی، ہماری زبان سے خون نہیں آتا، ہماری زبان پر گالی نہیں آتی، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے ہر ایمان والا محفوظ رہتا اگر صحیح معنوں میں ہمارے ہاتھ میں رسول کا دامن آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب آستانہ حضور سیدی سرکار مظہر میاں صاحب قبلہ۔ رسول کی سچی محبت کا نام ایمان ہے، ایمان۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرضوان نے بہت خوب ارشاد فرمایا، اللہ کی سرتا بقدم، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان کہتا ہے انہیں، اور ایمان
سبحان اللہ، رسول کی زندہ محبت باد زندہ باد، یہ ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ عین ایمان رسول کی محبت ہے۔ اگر دل میں رسول کی محبت نہیں، لاکھ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ طواف کرو، اگر رسول کی دل میں محبت نہیں ہے تو قیامت کے میدان میں تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہارے روزے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ نماز بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے رسول کی محبت دیکھی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبیر حضور حافظ بخاری، آستان عالیہ سمدیہ دارالخیر ففن شریف، خطیب آستانہ، اور میرے دادا پیر محبوب رب ذوالمنن سیدنا شاہ مصباح الحسن چشتی علیہ رضوان شاہ فرماتے ہیں کہ علامت دین و ایمان کی، علامت دین و ایمان کی، نتیجہ علم و عرفان کا، یا رسول اللہ بس ایک تیری غلامی ہے، فقط تیری۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اگر میں باب بڑھاؤں گا، مجھے گفتگو آج بہت کرنا ہے آپ سے، مگر بہت جلدی بڑھا۔ اب ایک واقعہ سنو، واقعہ سنو اور دیکھو ایک مومن کے دل میں رسول کی کیسی سچی محبت ہونا چاہیے، سبحان اللہ، کیسی سچی محبت ہونا چاہیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی حاضر ہوئے، صاحب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کروا دیجیے۔ توجہ ہے، یا رسول اللہ نکاح کروا دیں، میرا نکاح کروا، میری شادی کروا دیجیے۔ میں سوچنے لگا ارے بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو رسول کی بارگاہ میں جاتے، جی کچھ اور چاہیے تو سونا چاندی رسول بارگاہ چلے جاتے، بیوی لینے بھی رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور یاد رکھنا ایک جملہ میرا یاد کر لینا، وہ صحابی رسول کالے تھے، چہرے پر داغ بھی تھے، اس لیے کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، مگر یاد رکھنا کالے ضرور تھے مگر ان کے اس کالے پن پر دنیا کی ساری رونقیں قربان۔ سبحان اللہ، کیوں؟ یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس پر ایک مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ نگاہ نبوت پڑی۔ زندہ باد زندہ باد۔ وہ صحابی جب کسی نے لڑکی نہیں دی تو گئے کہاں؟ رسول کی بارگاہ میں۔ رسول انہیں معلوم تھا کہ دنیا کے بازار میں جو چیز نہ ملے وہ مصطفیٰ کے بازار میں مل جایا کرتی ہے، اس لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے بازار میں چلے جاؤ گے خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آؤ گے، جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ واہ واہ واہ، رسول کی بارگاہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میری شادی کروا دیجیے، قربان جاؤں اپنے آقا پر۔ اور کبھی کبھی سوچتا ہوں اے میرے پروردگار کیسا کریم رؤوف رحیم آقا تو نے ہمیں دیا، قربان جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا کریم۔ اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں ماشاء اللہ، رسول کی بارگاہ میں۔ اور یاد رکھنا توجہ ہے، وہ توجہ ہے، توجہ ہے، جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو، سن رہے ہو، توجہ رکھو۔ دیکھو آپ جب دیتے ہو اپنی سخاوت جب دکھاتے ہو تو کس کو دیتے ہو؟ کون دیتا؟ اپنے سگے کو۔ ہے کہ نہیں؟ میں نے آج تک نہیں سنا کسی نے اپنے دشمن کو دیا،
کو جس نے گالی دی کبھی آپ نے اس کی مدد کی؟ نہیں نہیں، مگر مصطفیٰ کریم مصطفیٰ کریم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے آقا، ایک آیا دیہاتی اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم ہی نبوت کا دعویٰ کیا؟ تم ہی جھوٹا مذہب لے کر آئے ہو؟ تم ہی جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو؟ اس کی گستاخی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مصطفیٰ کریم سن رہے، سبحان اللہ سبحان سن رہے۔ ماشاءاللہ۔ عمر کو طیش آیا، عمر آگے بڑھے کہ اس کی گستاخی کا جواب دیا جائے۔ مصطفیٰ فرمایا عمر رہنے دو، جو کہہ رہا ہے کہنے دو، سبحان کہہ اللہ رہا ہے کہنے دو۔ سبحان اللہ جب سبحان سب اللہ۔ کچھ کہہ چکا، جب سب کچھ کہہ لیا، مصطفیٰ نے کہا سنو، جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا کہ نہ؟ ہاں۔ کہا سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، ہمیں زندگی کا اپنے جواب دینا ہے۔ سنو، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں تم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے جب مصطفیٰ کریم کے لبھائے مبارک سے یہ پھول جھڑے ہیں تو وہ دیہاتی جو غصے میں آیا تھا، مصطفیٰ کو نہ جانے کیا کیا کہا، یہ الفاظ ایسے جادو بن کر اس کی دل پر اثر کیے کہ اس کا کفر سارا کا سارا کٹ گیا اور پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نبیر حضور حافظ بخاری، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ابھی بات ختم نہیں، اب دیکھو اب مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہے۔ کاش جو مصطفیٰ کا اخلاق تھا، کاش اس کا ایک معمولی حصہ ہم لوگوں کو میسر۔ واہ واہ واہ، آج ہم لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اخلاق دیکھو مصطفیٰ کا، جب ایمان لے آیا مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی جو اس کو کپڑا پہنائے؟ ننگا آیا بس خالی شرمگاہ چکا۔ ایک صحابی کے پاس کہے ہاں رسول اللہ میں اس کو اپنا کپڑا پہنا۔ پھر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پر گئے کہیں کچھ نہیں ملا، آخر میں سیدہ فاطمہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب توجہ سن لینا، ابھی بہت حسین کی بات ہو رہی، سبحان اللہ، علی کی بات ہو رہی، سبحان اللہ، فاطمہ کی بات ہو رہی تھی۔ کاش ہماری ماں بہنیں یہ 16 بی بی کی کہانی، یہ 10 بی بی کی کہانی، میں کہتا ہوں یہ سب غلط۔ تمہیں 16 25 50 بیویوں کہانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بی بی سیدہ فاطمہ کی کہانی پڑھ لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آج یہ پیغام لے کر جانا، پیغام لے کر جانا۔ حافظ جشن حافظ بخاری ہے، حافظ بخاری کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ 16 بیویوں کہانی اور یہ 10 بیویوں کہانی، یہ سب غلط من گھڑت ہے، کسی میں سچائی نہیں۔ اپنی گھر کی عورتوں کو ہرگز یہ مت پڑھنے دو، ہرگز مت پڑھنے دو۔ پڑھنے کا شوق ہے تو سیدہ فاطمہ کی جو سچی کہانی ہے وہ لے کر آؤ، وہ پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سیدہ فاطمہ کے کردار دیکھو، قربان۔ حضرت سلمان فارسی سیدہ فاطمہ گھر پہنچے، اے بیوی کچھ ہے؟ ایسا ایسا ایک مہمان آیا ہے، مسافر آیا ہے۔ اللہ سیدہ فاطمہ کا جواب سنو، ماتی سلمان نبی کی بیٹی کے گھر میں 3 دن سے فاتح ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ مختار کائنات کی بیٹی، اس رسول کی بیٹی جو رسول فرماتے ہیں اگر میں چاہوں
تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے۔ اللہ وہ رسول کہ جب مانگنے والا درے دولت پر آتا ہے اور یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج اتنی بکریاں چاہیے کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہے وہ بھر جائے، اور میرے آقا نے بھر دیا۔ اللہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں، سیدہ فاطمہ کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کا فاقہ۔ سلمان کو خالی حال لوٹایا نہیں، سیدہ فاطمہ کے نہیں چلے جو نہیں، ارے کیسے لوٹاتی؟ آخر بیٹی کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹی ایسے کریم آقا کی ہے کہ جنہوں نے آج تک کسی کو اپنے درے دولت سے خالی نہیں بھیجا۔ فرمایا سنو سلمان، یہ لو میری چادر، ہے وہ چادر جس پر خدا کی رحمت و نور کی موسلا دھار بارش ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لو چادر، فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا یہ چادر رکھ لو اور اتنے سا جو دے دو، جب پیسے ہو جائیں گے ہم ادا کر کے چادر واپس لے لیں گے۔ سلمان گئے چادر لے کر، یہودی کو دیا، کہا دیکھو یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے، اس کے بدلے میں اتنے جو دے دو، آٹا دے دو، جب پیسے ہو جائیں گے بھجوا دیے جائیں گے۔ یہودی چادر کو غور سے دیکھ رہا ہے، توجہ رکھیں، یہودی چادر کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے، پیغمبر اسلام کی بیٹی کی چادر ہے، فاتح خیبر کی بیوی کی چادر ہے۔ چوما سر پر رکھا اور کہا سلمان کتنے جو چاہیے؟ کہا اتنے، کہ یہ لو اور ساتھ میں چادر بھی لیے جاؤ، ساتھ میں چادر بھی لی جاؤ، اور سنو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ چادر کو سر پر رکھا اور کہا سلمان گواہ رہنا میں آج پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے کہ اگر یہودی اس چادر کو دیکھ لے تو صاحب ایمان بنے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب آستانہ نبیر حضور حافظ بخاری، آستانہ عالیہ سمدیہ دار الخیر فخن شریف۔ سلمان فارسی چادر بھی اور جو لے کر سیدہ فاطمہ پاس پہنچے، آپ نے کھانا تیار کیا، کہا لو سلمان لے جاؤ مہمان کو کھلاؤ۔ سلمان نے کہا سیدہ کچھ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لیں، کچھ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لیں۔ فرمایا نہیں سلمان، میں نے چادر اس یہودی کے پاس بھیجی تھی اس نیت سے کہ جتنا سامان آئے گا اس میں سے ایک دانہ نہ میں اپنے لیے لوں گی، نہ علی کے لیے، نہ حسن کے لیے، نہ حسین کے لیے، بلکہ مصطفیٰ کے دربار میں جو مہمان آیا ہے سارا کھانا اسی کے لیے بھیج دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے یہ واقعہ ذہن میں رکھو اور سیدہ فاطمہ کی سیرت سے کچھ سیکھو۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ رسول کی بارگاہ یا رسول اللہ میری شادی کروا دیجیے، میرے پیغمبر نے مایوس نہیں کیا، فرمایا اچھا شادی چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کہا جاؤ فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، اس سے کہنا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ سننا، ایمان کے کاموں سے سنو، یہ واقعہ ایمان کے کاموں، سبق حاصل کرو۔ ماں بہنیں سن رہی ہوں، اللہ توفیق دے تو اس پر عمل بھی کرنا۔ دیکھو یہ واقعے، یہ جو واقعے ہوتے ہیں یہ صرف نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے کچھ حاصل بھی کرنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ وہ صحابی پہنچے اس قبیلے کے سردار کے پاس، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، دروازے پہ دستک دی، لڑکی کے باپ نکل گیا، کہا بولا، کہا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔
اب آپ بتاؤ کیا سنیے آقا نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر. بس یہ سنا اور آگ بھاگنا اس سے نئے نئے مسلمان ہوئے تبھی ایمان مکمل تمہارے ساتھ کہاں کہ ذرا اپنی صورت دیکھو کہا دیکھ لے میں تو رسول کا پیغام لے کر آیا میری لڑکی خوبصورت حسین و جمیل تم جیسے کالے کے ساتھ کہ تمہاری مرضی میں تو رسول کا پیغام تم تک لے کر آیا اب کرنا نہ کرنا تمہاری اختیار کی بات میں چل دی اور باپ جیسی گھر کے اندر داخل ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا اسی بیٹی نے باپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا ابا جان میرا نکاح اسی کے ساتھ کرائیے جو ابھی آیا تھا اللہ اکبر میرا نکاح اسی کے ساتھ باپ حیرت کہا ابا جان سنیے میرا نکاح اسی کے ساتھ جو ابھی آیا تھا باپ نے کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہو کہا ابا جان میں یہ کہہ رہی جو ابھی پیغام لے کر آیا تو اسی کے ساتھ میرا نکاح کیجیے باپ نے کہا بیٹی کیا تم نے آنے والے کو دیکھا نہیں بیٹے نے کہا ابا جان میں نے آنے والے کو دیکھا ہے مگر میں کہہ رہا ہوں میرا نکاح اسی کے ساتھ کرا اور توجہ رکھنا توجہ یہ فطری بات ہے فطری بات ہے لڑکا ہو یا لڑکی جب شادی کا وقت قریب آتا ہے یا شادی رشتہ طے ہونے سے پہلے لڑکا لڑکی خواب ضرور دیکھتے لڑکا سوچتا میری آنے والی بیوی ایسی ہے بیوی لڑکی سوچتی ہمارا آنے والا پتی ایسا ہو اس لڑکی نے یقین یہ خواب دیکھا وہ سوچا میں لڑکی کہہ یہ سنیے ابا جان آنے والے کو آپ نے بھی دیکھا اور آنے والے کو میں نے بھی دیکھا مگر ابا جان ہمارے اور آپ کے دیکھنے میں فرق ہے باپ نے کہا بیٹی کیا فرق ہے بیٹی کہا ابا جان سنیے آپ نے صرف آنے والے کو دیکھا ہے اور میں نے بھیجنے والے کو بھی دیکھا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے اگر آنے والا کالا ہے تو کیا ہوا بھیجنے والا وقت کا دلاوا ہے ذرا اس پر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اب غور کیجئے غور کیجئے آپ یہ ہے ایمان یہ ہے رسول کی محبت اسی کو کہتے ہیں محبت کہ ہزاروں لاکھوں خواہشیں ہوں مگر جب رسول کا حکم آ جائے تو اپنی ساری خواہشات کو دفن کر دو اور رسول کے حکم کو اپنے سینے سے لگا لو اسی کا نام ہے سچا ایمان اسی کو ایمان کامل کہتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے کو مومن کامل سبحان اللہ ماشاءاللہ یہی ہے اس لڑکی نے ہو سکتا یہ سوچا ہو کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا ہماری ہم عمر لڑکیاں جمع ہوں گی ہو سکتا ہے رشتے کی بات نکل آئے تو کوئی کہے میرا رشتہ میری ماں نے طے کیا تھا کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا تھا کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے ماموں نے طے کیا تھا کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے طے کیا تھا اور میں فخر کے ساتھ کہوں گی کہ میرا رشتہ نہ ماں نے طے کیا نہ باپ نے طے کیا نہ ماموں نے طے کیا نہ چچا نے طے کیا ارے میرا رشتہ تو احمد مختار نے طے کیا ہے نبیوں کے سردار نے میرا سبحان اللہ یہی محبت ہے یہی محبت ہے اور ایسا نہیں نکاح ہوا لڑکی کے والد فوراً گئے معافی مانگی نکاح ہوا عجیب قسمت ہے صاحب عجیب قسمت ہے نکاح ہوا نکاح ہو گیا اگر ہمارے جاؤ بیوی کے گھر سوچا کہ جب بیوی پاس جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے لیں کچھ گفٹ لے کر جائیں اور گفٹ لینے بازار پہنچے تو اعلان جنگ ہو رہا تھا
سارا سب چھوڑا اور میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں لڑے جام شہد اور نوشد۔ یہ ہے رسول سے سچی محبت، ایسی محبت ہونا چاہیے تب ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب آپ سمجھ گئے ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ رسول کی سچی محبت کا نام ایمان ہے، ایمان۔ اب غور کرو کہ پروردگار عالم نے ایمان والوں کا آواز دیا ہے، ایمان والو۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم کو جب بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، تو ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا حکم فرما رہا ہے؟ تو فرماتا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یاد رکھنا، ڈرنے کا حکم بے ایمانوں کو نہیں دیا، ڈرنے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے۔ اور یہ خوف الہی ہر ایک کا مقدر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، خوف الہی بہت قیمتی دولت ہے، یہ بے ایمانوں کو نہیں ملتی ہے، ایمان والوں کو ملا۔ بے شک، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ رب صاحب فرما رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب میرے محترم غور کیجیے گا، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہو، نہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم جس سے نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ زکات نہیں دے رہا، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ داڑھی مونڈ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ رشوت لے رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جتنے برے کام ہے سب کر رہا ہے، پھر بھی کہتا اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کو ڈرنا، اس کو ڈرنا نہیں، اس کو ڈرنا نہیں کہتے۔ آدمی بازار میں کوئی گناہ نہیں کر رہا کہ نہیں دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے بند کمرے میں گناہ کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بند کمرے میں ہوں یا کھلے میدان میں ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، نگاہ قدرت ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہی ہے، ہمارے ہر گناہ کو دیکھ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ دل میں احساس ہونا چاہیے، ہم گناہ چاہے جہاں کریں، میدان میں کریں تب بھی نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے، بند کمرے میں کریں تب بھی نگاہ قدرت ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہی ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ دل میں اللہ کا خوف کیسا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف کیسا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سوئے تو نہیں؟ مزہ تو آ نہیں رہا ہوگا؟ ارے یار کیسے مزہ آ جائے گا یار؟ آج اب میں اپنے مزاج کی تقریر کر رہا ہوں، آپ کو مزہ نہیں؟ آپ کے مزاج کی ہوتی تبھی دیکھتے اچھلتے جاتے۔ اچھا ایسا ہی بتاؤ، نہیں ابھی نہیں، بعد میں پوچھوں گا، ابھی نہیں، ابھی سن لو پہلے۔ اللہ کا ڈر کیسا ہو؟ سنو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، اور سیدنا فاروق اعظم جب پورا مدینہ سوتا تھا، پورا مدینہ، تو سیدنا عمر مدینے کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے۔ کون کس حال میں؟ کوئی پریشان حال تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ میں ایک بات کہہ دوں، اجازت دو کہوں، بتاؤ حضور۔ پردھانی کی چناؤ آ گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پردھانی کی چناؤ آ گئے ہیں، ہمیں تو بڑی خوشی تھی، اچھا ہوا سب ہریجن سیٹیں ہو گئی، کم سے کم مسلمان آرام سے تو بیٹھیں گے، مگر وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، پھر سامان ہو جائیں گے، اور ہماری قوم مانے گی نہیں، اسے تو چناؤ لڑنا ہے۔
اچھا سمجھتے یہ پردھان نہیں، جیسے پردھان منتری بن گئے ہو، پردھان منتری۔ پردھانوں کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، تم پردھان بن گئے ہو، یہ 5 سال کا تم سے کوئی حساب مانگے یا نہ مانگے، اللہ اکبر، بے شک بے شک، یو پی سرکار تم سے حساب مانگے یا نہ مانگے، مگر یاد رکھنا پروردگار کی بارگاہ میں تمہیں اپنے 5 سال کا حساب دینا پڑے گا۔ آسان سمجھتے ہو پردھان بننا؟ جی جی، پردھان مطلب کیا ہے؟ پردھان مطلب یہ ہے کہ اپنا مکان بنا لے، پردھان کا مطلب یہ ہے کہ رشوت لے کر کام کرائے، پردھان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پردھان بن جاؤ اب یہ دیکھو کہ جو ہمارا حلقہ ہے، ہمارے حلقے میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی کو اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اس کی مدد کرنا یہی صحیح معنوں میں پردھانی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، صرف اپنی جیب بھرنے کا نام پردھانی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنی جیب خالی کر دینا یہ اسلامی پردھانی ہے۔ جیب بھرنا، اچھے کپڑے پہن لینا یہ پردھانی نہیں ہے، اور آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ پردھانی کے چکر میں مت پڑا کرو، دینا پڑے گا جواب، دینا پڑے گا۔ اور حضرت عمر نے آپ یاد یہ آپ کا یار یہ پردھانی کا علاقہ کتنا، 4 5 6 8 10 15 گاؤں بس، اور عمر کی پردھانی معلوم ہے 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، آدھی دنیا پر حضرت عمر کی پردھانی، آدھی دنیا، مگر حالم کیا تھا؟ خوف الہی سے کانپتے تھے اور فرماتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو عمر کو قیامت کے دن خدا کو حضور جواب دینا پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، جب پردھان ہو گیا اچھا اس نے ووٹ نہیں دیا تھا، اب بتاتے، ووٹ نہیں دیا بتاتے، اب اس کے کسی نہ کسی بہانے اپنی دشمنی نکالتا ہے۔ پہلی بات تو دشمنی رکھنا ہی نہیں چاہیے، اور جب پردھان ہو گئے ہو تو جس نے ووٹ دیا سو اس کے پردھان نہیں بلکہ جس نے نہیں دیا اس کے بھی پردھان ہو، اور اس کے بھی کام کرو۔ یہاں کوئی تم سے جواب مانگے نہ مانگے مگر پردھانوں یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کو حضور جواب دینا پڑے گا۔ کیوں مولا دینا پڑے گا کہ نہیں؟ بے شک بے شک، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، میں ان کی موجودگی بات کر دوں، ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم آپ سے یہ نہ کہیں نماز پڑھو روزہ رکھو یہ نہ کہیں تو قیامت کے دن ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اسٹیج پر بیٹھے تھے، تقریر کر رہے تھے، مگر میرا پیغام نماز والا لوگوں تک نہیں پہنچایا، روزے والا نہیں پہنچایا، حج والا نہیں پہنچایا، زکات والا نہیں پہنچایا، ہمارے قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، ان سب کو جواب دینا پڑے گا۔ صحیح بول رہا ہوں۔ اسی لیے میں خطبہ سے کہتا ہوں للہ کبھی کبھی اصلاح معاشرہ پر بھی بول دیا، کبھی کبھی عمل پر بھی بول دیا، اور میں تو کہتا ہوں اب زیادہ ضرور اس بات کی ہے کہ ہم قوم کو عمل کی تعلیم دیں۔ یہ 3 طلاق کا بل جو پاس ہوا یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی بنیاد پر، ہماری کوتاہیوں، میں اس میں کسی کو الزام نہیں دیتا ہوں، ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں، بغیر طلاق 3 طلاق دی بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی طلاق دینا ہی ہے تو علماء کے پاس آتے، ان سے پوچھتے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اسلام نے میرے آقا نے کیا طریقہ بتایا
اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے تھا، گنہگار بھی نہیں ہوتے اور یہ پریشانی سے نجات مل جاتی۔ اب ہوا کیا؟ گنہگار بھی ہوئے اور پریشانی ایسی لگی کہ اب ہر مہینے کورٹ کے چکر کاٹنے پڑے۔ اس لیے میں آپ سے سنو، اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی وقت آ جائے کہ طلاق دینا ہی پڑے تو کسی صحیح آلے کے پاس پہنچنا، اپنا پورا مقدمہ رکھنا، وہ آپ کو طریقہ بتائے گا کہ کس طرح طلاق دینا ہے۔ اور یار یہ تو اور قومیں ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر عمل کرتی ہیں، یہ اور مذہب والے، اور قربان جاؤ میں ہم اپنے مذہب پر، اپنے پیغمبر پر کہ انہوں نے پیدا ہونے سے لے کر اور مرنے تک کوئی منزل ایسی نہیں کہ جہاں ہماری تمہاری رہنمائی ہماری تمہاری رہنمائی کی، ہر منزل پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم نے اس رہنمائی سے فائدہ حاصل نہیں کیا، فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا یہ ایسا خلیفہ ہے کہ اب قیامت تک ایسا خلیفہ نہیں، ایسا خلیفہ عمر جیسا خلیفہ۔ میں ایک بات عرض کر دوں، ضمن ایک بات عرض کر دوں، ہمارے یہاں ہندوستان میں ابھی کچھ چند سال پہلے ایک قانون بنا RTI، اس کو ہندو میں جو بھی کہتے ہو، یعنی آپ کو کچھ پوچھنا ہو لکھ کے بھیجیے، پھر وہ مہینے 2 مہینے میں اس کا جواب آئے گا۔ اس میں بھی شاید 20 روپے داخل کرنا پڑتے ہیں تب جواب ملتا ہے، مگر یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اس کا قانون الگ ہے۔ انہوں نے اب قانون بنایا، اسلام نے 1400 سال پہلے قانون بنا دیا تھا۔ آج جو ہمارا حکمراں ہے کہ نہیں، سمجھ گئے ہو گیا، نام لینے ضرورت ہی نہیں ہے، جو حکمراں ہے وہ تو کبھی انٹرویو بھی نہیں دیتا، پریس کانفرنس بھی نہیں کرتا، کہیں ایسا نہیں معلوم کون کیا سوال کر دے۔ 6 سال میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی ہے، تاریخ ہے یہ ہندوستان کا پہلا حکمراں ہے جنہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، معلوم کون کیا سوال کر دے۔ مگر آؤ اسلام کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم، جن کے جلال کا عالم یہ ہے کہ عمر کے نام سے درمیان ایک دیہاتی صاحب کھڑے ہوئے اور کہا عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ وقت سے، 22 لاکھ مربع میل کا جو خلیفہ، وہ عمر کہ جس راستے سے گزرے شیطان پہلے ہی رائے فرار اختیار کر لے، اچھے اچھوں کی ہمت نہیں پڑتی تو عمر کے سامنے بولنے کی۔ ایک دیہاتی کہہ رہا ہے عمر خطبہ بعد میں کہنا، پہلے میری سوال کا جواب دو۔ عمر نے خطبہ روکا، ناراض نہیں ہوئے، روکا، ہاں بولو کیا؟ کہا سنیے، یہ آپ جو جبہ پہنے ہوئے، یہ جبہ جو پہنے ہوئے، فلاں جنگ میں بھی شامل تھا، مال غنیمت میں یہ کپڑا آیا تھا، مگر جو تقسیم ہوا تھا وہ اتنا ملا تھا کہ کسی کا کرتا بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ توجہ کرو، اللہ بہتر جانے، سنتے ہیں کہ 2-2.5 لاکھ کا ایک سور بنتا ہے، ایک صاحب ہیں دلی میں، اللہ بہتر جانے، سنتے ہیں، اور یہ بھی سنتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ پہن لے دوبارہ پہنتے نہیں، مگر عمر کا سنو، یہ جو آپ جبہ پہنے، یہ آپ کا جبہ بنا کیسے؟ اس کا مطلب ہی کہ آپ نے ناانصافی کی، ہم لوگوں کو کم دیا، خود زیادہ لیا۔ عمر نے جب یہ سنا ناراض نہیں ہوئے، کہا سنو تمہارے اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ کھڑے ہو جواب دو۔ کہا سنیے، جس جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس جس جنگ میں یہ کپڑا ملا تھا، میں بھی اس جنگ میں شامل تھا، میرے باپ عمر بھی شامل تھے،
اور دونوں کو حصہ ملا تھا. میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے باپ عمر کو دے دیا. دونوں کپڑوں کو جب ملایا تب میرے باپ کا یہ کرتا تیار. میرے بات بہت آگے لیکن سنیے. حضرت عمر مدینے کے گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں. صبح ہونے والی, ایک جھونپڑی کے قریب گئے, کان لگایا, دیکھے اندر کیا ہو رہا ہے. اندر سے آواز آ رہی تھی. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی, اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. کیا کہہ رہی تھی؟ دودھ میں پانی ملا دو. آپ ملاتے ہیں؟ نہیں, بھینسیں نہیں پالتے. پورے گاؤں میں بھینسیں نہیں ہے کیا؟ ہیں ملاتے ہو دودھ میں پانی ملاتے ہو؟ کیوں شرما رہے یار؟ بتاؤ ڈنگی جوڑ پہ یار. کوئی آج کا مسئلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے یار. یہ دودھ میں پانی ملانا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. آپ شرما رہے ہو, گھبرا رہے ہیں, کیسے بتا دے 1400 سال. ہاں بس فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے کہ 1400 سال پہلے دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا, اب پانی میں. یاد رکھنا, یاد رکھنا, یہ بھی سن لو, یہ سن لو. کسی بھی چیز میں ملاوٹ کرنا یہ شرعی طور پر ناجائز ہے. دودھ ہو چاہے کچھ, ملاوٹ کر کے بیچنا اور خریدنے والے کو معلوم نہ ہونا یہ جرم ہے, جرم. تو ماں نے بیٹی کا, بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا ماں نہیں, دودھ میں پانی نہیں ملا. کہاں ملا دو؟ بیٹی نے کہا ماں آپ کو معلوم نہیں کہ عمر نے منع کیا ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. عمر نے منع کیا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. اگر کوئی, ارے یار اللہ نے ایمان دیا, ایمان مسلمان بنایا, الحمدللہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے, فخر ہے. اللہ نے مسلمان بنا, ایمان والا بنایا, تو مسلمان بن کر بھی رہو یار. تمہاری صورت سے, تمہارے لباس سے, ہر جگہ سی لگے کہ یہ ایمان والا ہے. اب ٹوپی مت اتارنا. اور عامی ڈالی رہتی ہیں تو جو ہے وہ غیروں میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. اتنا غیروں کا ڈر یار, اتنے بزدل مسلمان, مسلمان کہیں بزدل ہوتے ہیں. سفر کرتے ہیں یار, صحیح نہیں رہتا ڈاڑھی ٹوپی یار. کیسی باتیں کرتے یار, مجھ سے زیادہ سفر نہیں کرتے ہو گے الحمدللہ. بس ہو, داڑھی ہو, ٹرین, ہوائی جہاز, اللہ کا شکر ہے. ٹوپی, اور یہ اچھا ٹوپی تو جیب میں رکھ لی, یہ کہاں لے کر جائے گی؟ یہ کہاں لے کر چلتا ہوں. مہاراشٹر میں جس زمانے بات ٹھاکری جس دن گرفتاری ہونے والی تھی, بہت ماحول خراب, نہ جاؤ رہے, میں جاؤں گا یا مجھے جانا, کیا ہوگا یار؟ اگر مریں گے نہیں, مارنے والے جب مارے گا تو ایمان والا سمجھ کر مارے گا. ایمان والا, ایمان والا سمجھ پائے تو مجھے فخر ہوگا کہ ایک ایمان والے کے طور پر. یہ مسلمانوں, اسلامی لباس پہنو, اسلامی لباس, چہرے پر داڑھیاں سجاؤ, یہ رسول کی پیاری سنت ہے, پیاری سنت ہے. اب داڑھی نہیں رکھتے ہو یار. وہی تو میں کہتا ہوں یار, آپ میں کہتے تھے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے یا چہرے میں داڑھی تو ہے نہیں کہ دامن نہیں چھوڑیں گے. تو یہ دامن تو اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم رسول جیسی صورت بنائیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا, ایک واقعہ سن لو, ایک واقعہ سن لو. یہ کسی کتاب میں پڑھا دیا نہیں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح جس کو بولتے طوفان نوح آیا, سب ختم ہو گئے. کون رہ گیا تھا؟ جو کشتی میں سوار تھے وہ رہ گئے تھے. جب طوفان گزر گیا, حضرت نوح جب کشتی سے نکلے, دیکھا ایک بہروپیہ محفوظ ہے, ایک بہروپیہ محفوظ ہے. مولا سب برباد ہو گئے, یہ کیسے رہ گئے؟ جواب آیا ہے نوح, یہ تمہاری جیسی شکل اختیار کی,
مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو میرے محبوب جیسی شکل لباس پہنے ہوئے ہو میں اس کو عذاب مبتلا کروں، تو تمہاری وجہ سے میں اس کو عذاب سے بچایا۔ تو اگر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صورت بناؤ، لباس بناؤ، تو انشاءاللہ بڑے بڑے طوفان آئیں گے، انشاءاللہ ہمارا پروردگار ہمارا بچاؤ کرے گا۔ طے کرو، لباس بھی ہم کو سیاہی پہننا ہے، چہرے پر داڑھی بھی سجانا ہے انشاءاللہ۔ تو حضرت نے کیا کہا بیٹی نے؟ ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ عمر نہیں دیکھ رہے تم نے دودھ میں پانی ملایا۔ اب بیٹی کا ایمان افروز جواب سنو، ماں بہنیں سو نہیں تو بھی سنی۔ بیٹی نے کہا اماں جان یہ سچ ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا، مگر عمر کا پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا ہے، اور جزا سزا کا مالک وہ ہے، اسی رب دیکھ رہا ہے، ہم دودھ میں ہرگز پانی نہیں ملائیں گے۔ یہ ہے خوف خدا، اسی کو سچا خوف خدا کہتے ہیں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے۔ یہ ہمارے، اور جب یہ دل میں بات آ جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا کوئی قدم گناہ کی طرف نہیں اٹھے گا۔ لڑکی نے جواب دیا، اور یاد رکھو جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو انعام بھی اچھا ملا کرتا ہے، نتیجہ بھی اچھا آیا کرتا ہے۔ حضرت عمر نے جواب سنا، نشان مکان میں نشان لگایا، واپس آئے، نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر کے بعد غلام کو بلایا، جاؤ فلاں جھوپڑی میں جاؤ، اس لڑکی کے باپ کو بلا کر لاؤ جس لڑکی نے جواب دیا۔ غلام پہنچا، لڑکی باپ کو لے کر آیا، حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا سنو، توجہ رکھنا، حضرت عمر نے فرمایا سنو، اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کرتا۔ توجہ ہے، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ آپ کو سمجھے۔ کیا کہا تو من نے؟ کس سے؟ اس بیٹی، جس بیٹی جواب دیا تھا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ ہم بھی نکاح کرتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا کتنا پڑھا ہے، لڑکی کتنی پڑھی ہے، پردے والی تو نہیں ہے، زیادہ جو ہے دین تو نہیں بگاڑتی، یہ ساری چیزیں دیکھا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے جب کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دو، ہکا بکا کہ حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک غریب انسان، جھونپڑی میں رہنے والا، سماج میں میری کوئی حیثیت بھی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ جیسی اس نے یہ کہا حضرت عمر نے تیور بدلے، ارشاد فرمایا کہ میرے آقا کا فرمان نہیں سنا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جب لوگ نکاح کرتے ہیں تو کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، کوئی دولت دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، مگر اے لوگوں جب تم نکاح کرنا تو خاندان مت دیکھنا، حسن و جمال مت دیکھنا، دولت مت دیکھنا، اگر دیکھنا ہو تو دینداری دیکھنا کہ دور کے اندر دینداری کتنی ہے۔ مگر آج ہم نہیں دیکھتے، اور ہماری دینداری کا حال یہ ہے صاحب، کہہ دوں بولو وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہماری دینداری کا حال یہ ہے اللہ کی پناہ، حقیقت یہ ہے کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت حد تک ہٹ گئے ہیں۔ بات تلخ ہے، اور اس کی وجہ کہ جہاں ہم دین سے دور ہوئے وہاں ہمارے دنیا دار خطبہ نے بھی ہم کو دین سے دور کر دیا۔ بات بری لگے گی خطبہ کو، ہم نے بتایا ہی نہیں ان کو طریقہ،
بتایا نہیں. آج ہمارے یہاں شادی کا حال کیا ہے؟ اب آپ کے علاقے میں نہیں جانتا ہوں، آج کل وہ بفر سسٹم چل گیا. آپ کے یہاں چلتا کہ نہیں؟ کھڑے ہو کر کھانے کا. اللہ کی پناہ تو کہ یہ آپ کے رسول کا طریقہ ہے؟ بولو آپ کے رسول کا طریقہ یہ ہے؟ غوث اعظم کا یہ طریقہ ہے؟ غنی نواز کا یہ طریقہ ہے؟ حافظ بخاری کا طریقہ ہے؟ یا آپ جس آستانے سے وابستہ ہو کہ اس خانقاہ کے بانی خانقاہ کا یہ طریقہ؟ نہیں، یہ طریقے ہم نے غیروں سے لے لیے. حالانکہ میرے رسول ہم کو کھانے پینے ہگنے موتنے ہر چیز کی باتیں بتا کر گیا، طریقہ دے کر گیا. ہم نے غیروں کے طریقے لے لیے. اور کتنے بے غیرت بے حیا جو کھڑے ہو کر کھا رہے. میں نے ایک جگہ کہا شادی تقریب، میں نے ایک بات بتاؤ اور آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں جاؤ اپنے خاص رشتہ دار کے ہاں بیٹھ جاؤ اور وہ میز پر لا کر ناشتہ لگا دے، پانی بھی رکھ دے اور چلا جائے، آپ ناشتہ کرو گے؟ نہیں کرو. جب تک وہ بیٹھے نا آپ سے کہے نا، جب تک آپ ناشتہ نہیں کرو گے. اور یہاں دیکھو کوئی کہنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر ایسے جوٹے ہوئے ہیں کہ جیسے پہلی مرتبہ کھانے کو کھڑے کھڑے کھا رہے، پلیٹ لی کھا رہے. یہ رسول کائنات کا طریقہ ہے. میں پڑھ رہا تھا سلمان فارسی کا ہے غالباً، وہ کہیں تشریف لے گئے کسی ملک میں، کھانا کھا رہے تھے تو ایک دو چار دانے گر گئے تو آپ نے اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا. ساتھ والوں کو حضور یہ بڑی مہذب لوگ کہلاتے ہیں، یہاں اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، آپ یہ کریں تو کیا سمجھیں گے؟ تو سلمان فارسی کا جواب دیا، شاہ فرمایا سنو، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ اب توجہ دیجیے گا. دانا گرا، اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا. کیوں؟ یہ رسول کائنات کی سنت ہے، ہم سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. اور یہاں دن رات صبح سے شام تک نہ جانے کتنی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور غیروں کے طریقوں اپنایا جا رہا ہے. اور یاد رکھو سب سے بہترین طریقہ اسلام کا، اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام، اور دنیا کا سب سے بہترین لیڈر میرا آقا، اور دنیا کا سب سے بہترین طریقہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ. مصطفیٰ کے طریقوں کو اپناؤ اور یہ کھانے کو بربادی سے روکو. یہ جتنا بفر سسٹم ہوتا ہے اس میں کھانا اتنا ہی برباد ہوتا. جو برباد کر رہے ہیں وہ بھی گناہگار اور جو برباد کروا رہے ہیں وہ بھی گناہگار. اپنے رسول کے طریقے کو اپناؤ. اب میں انشاءاللہ کئی موقع ملا پھر میں بات کروں گا آپ سے. آپ کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، آج کل میں شادیوں سے بہت پریشان ہوں، سچ بول رہا ہوں، بہت پریشان. یہ جو آج دن ہمیں دیکھنا پڑ رہے ہیں، یہ 3 طلاق کا بل ہو یا قرآن کی 26 آیات پر پابندی کا معاملہ ہو، یہ صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم راہ راست سے بھٹکے ہیں. میں کئی مرتبہ یہ دیکھ چکا ہوں، خبر آ چکی ہے، آپ لوگ بھی سن لیجئے. لکھنؤ ایئرپورٹ پہ، ہر ایئرپورٹ پہ ایک جگہ بنائی جاتی نماز پڑھنے کی. ہر ایئرپورٹ پر، ہر ایئرپورٹ. تو لکھنؤ ایئرپورٹ کی جو جگہ بنائی گئی اس کا حال یہ ہے کہ سالوں گزر جاتے کوئی جاتا ہی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں مسلمان سفر نہیں کرتے. سب حقیقت یہ ہے، میں نے بھی سفر کی ہے لکھنؤ ایئرپورٹ کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جہاز میں 150 مسافر ہیں تو کم سے کم 50 سے 60 مسلمان ہوتے ہیں، مگر نماز کی نہیں جاتا. اس میں یہی آیا تھا، مسلمانوں کو گزارش کی گئی کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں موقع ملے نماز کا نہ وقت ہو تب بھی اس میں جا کر 2 4 10 منٹ بیٹھے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا یہ کہہ کر جب کوئی آتا ہی نہیں تو وہ جگہ بھی ختم کر دی جائے گی. آج ہماری مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں. یار یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ، ہمارے اعمال ہیں. ہم اپنی مسجدوں میں جاتے ہی نہیں.
میں کیا بتاؤں؟ اب بات پر بات آ رہی، آپ کو گیا میں کہاں سے بیٹھ گیا آگے۔ اب دیکھو ابھی کوئی مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا رہا، اور جب لاک ڈاؤن لگا تھا، جب منع کہ نہیں ہم تو پڑھیں گے یار، ہے کہ نہیں، ہم تو پڑھیں گے یار۔ دیکھو یار اچھا ایک بات اور میں ایک بات اور توجہ سے، یہ لاک ڈاؤن بہت سے لوگوں کی مصیبت پریشانی بنا، اور ہے بھی، مگر اس لاک ڈاؤن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں اس کو زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں۔ یہ لاک ڈاؤن زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بن کر آیا۔ اب سنو کیا میں نے جو سیکھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی عادتیں تھی الحمدللہ، ایسے گھرانے پرورش پائی تو سب سکھایا ہی جاتا ہے۔ جو سیکھا وہ یہ، سب سے بڑی بات جو سیکھی وہ یہ کہ بندے کو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی چیز حاصل ہوئی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، آپ گھر میں رہتے ہو، چٹنی روٹی کھاتے رہے، یار چٹنی روٹی یار گوشت نہیں، آپ نے غور نہیں کیا؟ وہ لوگ جو بمبئی، گجرات، کلکتہ سے پیدل چل کے آ رہے تھے، بھوکے اور پیاسے، آپ گھر پہ بیٹھ کر چٹنی روٹی کھا رہے تھے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کی جگہ آپ بھی تو ہو سکتے تھے۔ اللہ نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ پیروں میں چپل پہنے تھے، ذرا ان کو دیکھتے جن کے پیروں میں چپل نہیں تھی، زخم ہو گئے تھے، اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے تھے، مگر اللہ نے آپ کو اس کو محفوظ رکھا۔ کسی بندے کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے شکر، بات لمبی ہو جائے گی، شکر سیکھا کہ بندے کو فاقہ ہو تب بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہوتا اگر ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ کیا؟ سنیے، تقریباً 3-4 مہینے بالکل بند رہا۔ یہ موقع کیا تھا؟ ہم نے کیا کیا؟ جب بیٹھے کورونا پر بات، آج وہاں سے نکل آئے، آج وہاں لاک ڈاؤن لگ گیا، آج وہاں سے نکل آئے، آج ایسا ہو گیا، گھنٹوں کے حساب سے اسی پر ڈیبیٹ چل رہی تھی، گھنٹوں کے حساب سے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک آدمی کی فطرت ہوتی ہے، جب کوئی بڑا واقعہ تو اس پر جو ہے گفتگو کرتا ہے، بحث کرتا ہے، 2-4-10 منٹ کر لیتے، اس کے بعد کیا؟ اللہ کرنا چاہیے تھا، اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ اور اتنا اچھا موقع 4 مہینے کہ اگر بندہ چاہتا، جو نمازیں قضا ہوئی تھی وہ نمازیں ادا کرتا، اگر چاہتا 4 مہینے میں 4 سال رمضان کے روزے جو قضا ہو گئے تھے وہ رکھ لیتا، اگر چاہتا قرآن نہیں پڑھتا تو کسی حافظ کو گھر بلا کر قرآن پڑھ لیتا، اگر چاہتا نماز کا طریقہ نہیں جانتا تھا کسی مولوی بلا کر نماز کا طریقہ سیکھ لیتا، مگر نہیں، ہم نے دنیا کی باتیں کی، اور جب تھوڑی ڈھیل ہوئی تو کرکٹ میچ کھیلے۔ اب بتاؤ میں غلط کر رہا ہوں؟ یہ اللہ نے موقع دیا تھا، ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ ہمارا دین سیکھ لو، ہماری کتاب قرآن پڑھ لو، جو نمازیں قضا ہوئی ادا کر لو، مگر نہیں۔ آدمی کہتا ہے رمضان شریف آ رہا ہے، یا بہت گرمی ہے، بہت کام ہے، کیسے روزے رکھیں گے؟ حالانکہ چاہے جتنی گرمی روزے بہرحال رکھنا ہے، مگر اللہ نے ایک رمضان ایسا بھی دیا تھا، کوئی کام نہیں، کہیں نہیں جانا تھا، مگر جو نہیں رکھنے والے تو انہوں نے پھر بھی نہیں رکھا۔ مسلمانوں سوچو، غور کرو، ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے ایمان والے، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے بعد 20 سال کی بارگاہ میں یہ پریشانی، یہ مصیبت۔ ظاہر بات ہے جب اللہ نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، روزے نہیں رکھو گے تو مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی۔ مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں دعوت تو آپ خود دے رہے ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم، جب 5 وقت کی نماز پڑھ کر دیکھو
اور زیادہ نہیں، صرف 40 دن پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھ لو جماعت کے ساتھ، 40 دن، صرف 40 دن پڑھ لو، کیسا سکون آپ کو ملے گا، آپ کی مصیبتیں پریشانی کیسے دور بھاگیں گی، دیکھو تو کر کے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب 40 دن آپ نماز کو نہیں چھوڑو گے تو 41ویں دن نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، نماز کے پابند ہو جاؤ۔ آج جشن حافظ بخاری کے موقع پر یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہمیں اپنے دل میں رسول کی سچی محبت پیدا کرنی ہے، نعروں والی محبت نہیں، نعروں والی محبت، سچی محبت جیسی اس لڑکی کے دل میں تھی، یا جیسی صدیق اکبر کے دل میں تھی، جیسی عمر کے دل میں تھی، جیسی عثمان کے دل میں تھی، جیسی علی کے دل میں تھی، ویسی محبت ہمیں اپنے دل میں رسول کی پیدا کرنا ہے، اور اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا کرنا، اللہ کا خوف بھی کرنا ہے، ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے۔ رب شاہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کائنات کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں صرف رسول کی زندگی کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی زندگی کو دیکھنا ہے، اور خدا کی قسم ایسا دیکھو، ایسے رسول کی زندگی پر عمل کرو کہ تم جا رہے ہو تمہاری رفتار، تمہاری چال، تمہارا لباس، تمہاری گفتار دور سے یہ بتا دے، غیر بھی کہہ دے کہ جانے والا کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ ایسے بنو، ایسے غلام، صرف نعروں والے غلام مت بنو، سچے غلام بننے کی کوشش کرو، نمازوں کی پابندی کرو، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ ہاں اجازت ہے آپ کی، ایک بات بہت خاص یاد آئے، بول دو، بس جو ہے آج 3 تاریخ ہے، شاید 3 ہے، اور شب برات میں کتنے دن رہ گئے؟ 11 دن رہ گئے، 11 دن۔ سن لیجیے، آپ سن لیجیے، بہت خاص بات کہنے جا رہا ہوں۔ شب برات ہمارے ہوتا کیا ہے؟ شب برات آئی، غسل کیا، اور اگربتی نہیں، موم بتی نہیں، ہے کہ نہیں، اور عورتوں بیچاری نے حلوہ بنایا، عورتوں نے حلوہ بنایا۔ اب ہمارا نوجوان اگربتی موم بتی لے کر نکلا، اس مزار پر، اس درگاہ پر، اس قبرستان میں، ہے کہ ہوتا کہ نہیں؟ قبرستان گیا، اگربتی جلائی، اور ابا کی سینے پر ٹھونک دی۔ قبر ہی پر ٹھونک جاتے، حالانکہ قبر پر اگربتی کوئی بھی آگ کی چیز نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا، اور میں کہتا ہوں کہ اگربتی جو ہمارے لگائی جاتی ہے وہ خوشبو کے لیے، خوشبو ہوتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا عطر لے کر اپنے ابا کی قبر پر چلے جاؤ، کچھ دیر تو خوشبو رہے گی اور آگ سے ہی بچے رہیں گے۔ موم بتی لگا دی۔ اب سنو، اب یہ قبرستان وہ قبرستان ہوا، اس کے بعد جو ہے پھر یہاں بیٹھا، 10 لوگ بیٹھے، ہاں ہی ہوتا ہے، سب جگہ ہی ہوتا۔ 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کی، پھر چل رہی ہے صاحب۔ اللہ توفیق دی تو کبھی مسجد پہنچ گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، پھر نکل کے آئے، پھر چائے کو ہوٹل بیٹھ گئے، پھر چائے پی، پھر 1 گھنٹہ گفتگو کی، اور جب فجر کی نماز کا وقت قریب آیا اذان کا تو جا کر گھر میں بولو سو گئے۔ سچی بات ہی کہ نہیں؟ آپ بتاؤ یار، اگر میں غلط کروں بتاؤ، ہے کہ نہیں سچی بات؟ سچی بات۔ اب مجھ سے سنو، مجھ سے سنو، اس سے بہتر تھا یہ جو آپ نے جو کیا، نہ تو عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، یہ قبرستان وہ قبرستان کرتے رہے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ سو جاتے، اور نسخہ میں بتا رہا ہوں، سو جاتے، پوری رات سوتے، اور پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی ملتا۔ نسخہ میں بتا رہا ہوں، کیا یہ غالباً حدیث پاک ہے کہ عشاء کی نماز جس نے جماعت سے پڑھی
اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کے بعد اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ پوری رات جاگے، نہ عشاء نہ فجر، ثواب تو ملا نہیں، گناہ مل گیا۔ اس سے بہتر جو آپ نے حرکت کی ہے، اس سے بہتر یہ تھا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے، جا کر سو جاتے، فجر میں اٹھتے جماعت سے پڑھ لیتے، پوری رات سوئے اور پھر بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی حاصل کرتے۔ یہ نسخہ میں بتا رہا ہوں، اگر یہی کرنا ہے تو اس سے بہتر یہی کرنا کہ سو جانا۔ اور سنو، یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس میں کچھ بڑی بابرکت رات ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ شب آتی ہے تو غروب آفتاب کے بعد پروردگار عالم آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، آج کا دامن بھر دیا جائے، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ اب غور کرو، ایک تو وہ ہوتا ہم مانگ رہے ہیں، رات دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ ہم سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کتنی بڑی بابرکت رات ہے۔ اور یہ ندا رب کی جانب سے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک برابر جاری رہتی ہے، آج جو مانگو مل جائے گا، رب گناہوں کو بخشے گا، جنت عطا کرے گا۔ مگر آقا فرماتے سنو، اس رات میں بھی کچھ ایسے کم نصیب ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں اس رات۔ اب سن لو وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، وہ کون ہیں؟ آقا نے شاہ فرمایا شراب پینے والا، خوب قبرستان جائے، پوری رات جاگے، مگر اللہ کی رحمت سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ شراب پینے والا اور اپنی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ذرا ذرا سی باتوں پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جاؤ موت شادی سب ختم، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے کچھ ہوا ہے معاملہ، بیٹھو معاملہ سلجھا دو، مگر نہیں، ہمارے یہاں موت شادی بیاہ غم سب ختم۔ تو دودھ رشتہ داری توڑنے والا بھی آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور سنو، اور اپنے ماں باپ کا نافرمان بھی آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ خوب جاؤ ابا کی قبر پر، مگر زندگی بھر انہوں نے ستایا ہے، دنیا سے ناراض گئے ہیں، یاد رکھنا تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی آج کی رات، اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اور ماں باپ زندہ ہیں، تم سے ناراض ہیں، تم درگاہوں پر جاؤ، چاہے مساجد جاؤ، آج تمہیں اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملے گا، تب تک جب تک کہ ماں باپ کو راضی نہیں کر لو گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ وہ نوجوان کہ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، اگر وہ شب برات میں پوری رات جاگے، نفل پڑھیں، ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر یہ چیزیں ہوں، شراب کا کوئی عادی ہو تو شراب چھوڑو، اللہ کی بارگاہ سچے دل سے توبہ کرو، رشتے توڑے ہیں ان کو جو ہے ختم کرو، آپس میں دل ملاؤ۔ اور اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے یا ماں باپ ناراض ہیں تو اس رات کا کوئی آپ کو جو ہے صلہ نہیں ملے گا، کوئی انعام نہیں ملے گا جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائیں۔ تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں نوکری مل جائے، امتحان پاس ہو جاؤں۔ اماں ابا ہیں؟ ہاں ہیں۔ میرے بیوقوف ہے، اماں ابا کو چھوڑ کر میرے پاس دعا کے لیے آئے، درگاہ پہ گئے؟ ارے دعا کا خزانہ تیرے گھر میں موجود ہے، ماں باپ یہ بہت بڑا دعا کا خزانہ ہے۔ اور میرے آقا نے شاہ فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہی ہے کہ جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا۔ اتنی بڑی دعا چھوڑ کر پیسا کے پاس آیا، درگاہوں پر جا رہا ہے۔ یہ درگاہوں پر جانا بیکار، ذمہ داری سے بولے، ذمہ داری
ذمہ داری صاحب بولنا، پھول پٹانا نہیں بولنا. اگر ماں باپ راضی ہیں پیر کے پاس جانا بیکار، درگاہوں پر جانا بیکار. یاد رکھنا پیر سے زیادہ مرتبہ ماں باپ، جو قرآن حدیث سے ثابت. اگر پیر صاحب خوب راضی ہیں اور ماں باپ راضی نہیں ہیں تو یہ پیر کی رضا تمہیں کوئی کام نہیں دے گی. ورنہ مجھے بتاؤ ہوا میں لڑنی چلایا، بتاؤ مجھے حضرت اویس قرنی کہ رسول کائنات سے بڑا کوئی دنیا پیر ہو سکتا ہے؟ میں پانی ملاتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سخت شرم. ارے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تمہاری جنت کوئی اور نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں جا کے جنت حاصل کرو. ہمارے ہاتھ پیر چومنے سے نہیں ملے گا، ماں باپ کے چومو. ہمارے ہاتھ پیر دبانے نہیں، ماں باپ کے ہاتھ پیر دباؤ. بچہ شرم کرتا ہے ماں باپ کے ہاتھ کیسے چوموں. شرم نہیں، بلکہ تمہاری عزت بڑھے گی. عزت ماں باپ کے پیر چومو گے، ان کے پیر دباؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری عزت بڑھے گی. تو حضرت اویس قرنی رسول کے دیدار کو نہیں گئے. کیوں؟ ماں کو ان کی خدمت کی ضرورت تھی اور رسول کائنات ناراض بھی نہیں ہوئے کہ دنیا تو صہیب روم سے چلے آ رہے ہیں، سلمان فارس سے چلے آ رہے ہیں، بلال حبشہ سے چلے آ رہے ہیں. اویس تم مقدس میں رہتے ہوئے ہمارے پاس نہیں آئے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اس خدمت سے اتنے خوش ہوئے کہ اپنے جبہ عطا فرمایا. عمر، علی، میرے بعد جبہ لے کر جانا اویس کے پاس اور کہنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ ہے اور میری امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کرو. کیوں؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ملا. لیے میرے محترم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، رسول کائنات کی اسوہ حسنہ کو اپناؤ، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگے اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اب آپ مجھے بس یہ بتا دو میری باتیں کچھ اچھی لگی کہ نہیں؟ بتا دو، منہ دیکھی بات مت کرنا یار. اچھا اتنی باتیں سنی، کبھی اس سے پہلے اتنی لمبی چوڑی تقریر میں کبھی اتنی ایسی باتیں سننے کو ملی آپ کو؟ نہیں ملی. اسی لیے میرے محترم اگر آپ کو میری تقریر پسند آ گئی تو میری گزارش ہے اپنے جلسوں کا مزاج بدلو. قوم کی اصلاح کے لیے جلسہ کرو، نام و نمود کے لیے جلسہ مت کرو. یہ تو پھر بھی 1:30 بج گیا ہے. میں آپ سے چاہوں گا جلسہ کرو، شاندار کرو، ہر مہینے کرو، مگر عشاء کے بعد فوراً شروع کرو اور 12 بجے ختم کر دو، جا کر سو جاؤ، فجر اٹھ کر مسجد میں آؤ. یہ جلسہ اب انشاءاللہ آئندہ آپ ایسی ہی جلسہ کرنا. ہاں مجھے نعت بھی پڑھنا آتی ہے، اگر آپ کو نعت سننا ہو تو مجھ سے سن لینا، اتھر سے سننے ضرورت نہیں، مجھ سے سن لینا. ہم وہی اتھر کی طرح میں کھینچ نہیں پاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں ایسے پڑھ لیتا ہوں، اتھر کھینچنا نہیں آتی ہے. تو بہرحال پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ کتاب ہے، ہم نے پوچھا ہندی بھی ہے اور اردو بھی ہے. بہت اچھے مسئلے ہیں اور بہت کام کے مسئلے ہیں. ہاں یہ دیکھیے جو ہے میں آپ کو بتاؤں، واہ اگر بیوی کو شوہر کسی ناجائز کام کا حکم دے تو بیوی کیا کرے؟ بیوی کو شوہر کا ہر حکم ماننا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ماننا چاہیے، مگر یاد رکھیے گا ناجائز حکم بیوی نہیں مانے، کسی کا نہیں مانا جائے گا. ناجائز حکم اگر پیر صاحب دے تب بھی نہیں مانا جائے گا. اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف باپ دے، پیر دے، استاد دے، حکم نہیں مانا جائے گا. یہ تو میں نے اپنی طرف سے بتا دیا، دیکھ لوں ہے کیا مسئلہ یار، کہیں کوئی فتویٰ لگا دے. ہاں یہی ہے، کسی گناہ ناجائز چیز کا حکم دینے کی صورت میں بیوی کو شوہر کا حکم نہیں ماننا چاہیے. یہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہے کہ نہیں. ہاں کچھ ہوتے ہیں شوہر جو بیوی کو
غلط بات کا حکم دیتے ہیں۔ ہاں ایک اور ہے، کیا اگر میاں بیوی 5 یا 10 سال تک بات نہ کریں تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے مشہور عوام میں۔ اور بھی بہت چیزیں ہیں جو والدین لڑکوں کو لڑکی زیادہ اہمیت دیتے ان کے لیے کیا شریعت ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ کیا ہے ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو منہ بن جاتا ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی پیدا ہوئی، اور جب لڑکا ہوتا ہے پھولے نہیں سماتا ہے لڑکا ہوگا، منگوا لو اب ڈی جے چلنے دو، لے آؤ نان پارا سے آتش بازی چلا دو، ہے کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو اپنے علاقے کے بتا رہا ہوں، اب آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھو نیک ہو سکتا ہے سب نہیں کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ مگر اکثر یہ ہوتا ہے لڑکا ہوا دھوم دھڑاکے ساتھ، بھول گئے، یہ بھول جاتے کہ یہ لڑکا دیا کس نے ہے، دینے والی اللہ کی ذات اور اسی کے حکم کی خلاف ورزی۔ اور لڑکی ہوئی تو منہ اتر گیا لڑکی ہو گئی، ہائے میری قوم، میرے آقا نے شاہ فرمایا تھا جس کے 3 لڑکیاں ہوئی، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے جس کی 3 لڑکیاں 3 بہنیں، انہوں نے اس کی پرورش کی، لکھایا پڑھایا، دینداری سکھائی۔ آقا شاہ فرماتے قیامت کے دن وہ اور اس کا باپ ہم دونوں ایسے ہوں گے، ایسے نہیں جیسے ہماری انگلی ہے، قیامت کے دن وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب سوچو کتنی بڑی معراج امتی کی۔ اچھا دیکھو 1,24,000 کا انبیاء کرام ہیں، میرے آقا کا مرتبہ سب سے بلند ہے، قیامت کے دن سب سے اعلیٰ درجے پر آقا موجود ہوں گے اور یہ ادنا غلام بھی وہاں پہنچ جائے تو کتنی بڑی معراج ہوگی۔ وہاں 3 کہ رسول اللہ اگر 2 ہو کسی کی فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا قیامت کے۔ محدثین فرماتے ہیں اگر پوچھتے 1 تو آقا اس کو بھی فرماتے وہ بھی میرے ساتھ۔ اب اس میں معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے، میں تو اب یہ سب بتا دیا کیا ہے، کہاں گیا؟ ہاں جو والدین 21 سال دیکھ لوں آئی۔ لڑکوں کو زیادہ اہمیت دینا اور لڑکیوں کو نظر انداز کر دینا ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی پیدائش پر تو منہ بنتے ہی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے جو چیز آئی پہلے لڑکے کے لڑکی کو ایک طرف کر دیا۔ فرماتے ہیں نظر کرنا اسلامی شریعت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان برابری اختیار کرو، لڑکا ہو چاہے لڑکی، اولاد کے درمیان برابری اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، بات آ گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 2 یا 3 لڑکے تو ماں باپ کا جھکاؤ ایک کی طرف ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ ایک دل کی بات ہے، مگر دینے میں سب برابر۔ یہ نہیں کہ ہمیں اگر بڑے لڑکے سے محبت ہے تو دوسرے تیسرے کو اپنی جائیداد سے کچھ نہ دو، اللہ کے حضور اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ دینے میں سب برابر ہے، سب کو برابر دینا پڑے گا، ورنہ اللہ کے ہاں گناہگار ہوں گے۔ تو یہ ایسے اس میں ماشاءاللہ کافی مسئلے ہیں، اور اس کی قیمت ہے کتنی؟ 25 روپے 25 روپے۔ تو یہ آپ سب لوگ ایک ایک کتاب لے کر جائیے اور لے کر جائیے اور لے جا کے گھر میں رکھنا، لینا، خود بھی پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوانا۔ چلو کون لے رہا؟ ایک مت لینا، اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ 100 روپیہ پورا نوٹ لاؤ، 4 لے جاؤ، ایک گھر رکھ لینا، 3 کسی کو بانٹ دینا، اس کا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ نہیں ہندی اردو ساتھ ساتھ، جو چاہیے آپ چاہے اردو پڑھیں چاہے ہندی پڑھیں۔ لے جائیے، ارے 4 خلفائے راشدین میں 4 لے جاؤ، اللہ توفیق دی تو پنجتن پاک کے نام پر 5 لے جاؤ، لے سب لے جانا،
سب لوگ لے کے جانا، کوئی خالی ہاتھ مت جائے، بچنا نہیں چاہیے کوئی کام۔